نعم المولا و نعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بر محمد وآلہ اور مولانا اعجاز صاحب سے بہترین اور زبردست تقریر سننے کے بعد اور جتنے جو ہمارے مقاصد ہیں یہ آنے کے وہ بھی سب انہوں نے بیان کیے انشاءاللہ جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ آپ نے سنی بھی ہوں گی سمجھی بھی ہوں گی اور اس پر عمل بھی کریں گے میں صرف ربط مصائب کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے ابھی قبل مغرب بھی ایک جگہ جلسہ ہے اور بعد مغرب دوسرے کسی گاؤں میں جلسہ ہے گوری خالصہ یہ آیت کریمہ جسے سرنامہ بیان قرار دیا ہے یہ بہت مشہور و معروف ہے کہ اللہ کا دین بس اسلام ہے اور چونکہ اللہ کا دین ہے اور ہمارا دین بھی اسلامی ہے لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جتنے دین پائے جاتے ہیں اور جتنے مذہب پائے جاتے ہیں سب سے اچھا دین اور سب سے اچھا مذہب اسلام ہے ہم بے شک تو کہنا ہماری مجبوری ہے اس لیے کہ جو آدمی جس دین کو مانتا ہے اس دین کو سب سے اچھا کہنا اس کی مجبوری ہے اگر وہ دوسرے کسی دین کو کہے کہ یہ ہم سے اچھا ہے تو اپنے دین سے خارج ہو جائے گا تو دین بہت اچھا ہے ہمارا یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہاں دوسرا کوئی کہے کہ دین تمہارا اچھا ہے تو قابل تعریف بات ہونی چاہیے اس دنیا میں بہت بڑا ایک رائٹر گزرا ہے محقق گزرا ہے مورخ گزرا ہے اور وہ مسلمان نہیں عیسائی ہے جس کا نام برنارڈ شاہ ہے پوری دنیا میں مشہور ہے ہزاروں کتابیں نہ جانے کتنے ایڈیشن اس کے شائع ہوئے ہیں بڑا معتبر مورخ ہے وہ برنارڈ شاہ اس کا نام ہے اس نے دنیا کے تمام ادیان اور تمام مذاہب کا مطالعہ کیا اور دنیا میں جتنی قومیں رہتی ہوں تمام قوموں کا بھی مطالعہ کیا اور ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا خلاصہ جو اس نے پیش کیا بس دو لفظوں میں مجھے وہی پیش کرنا آپ کے سامنے ہم کہیں کہ دین ہمارا بہت اچھا ہے تو ہماری مجبوری ہے دوسرا کوئی کہے تب بات بنتی ہے تو برنارڈ شاہ نے لکھا کہ میں نے جب پوری دنیا کے جتنے بھی دین پائے جاتے ہیں اور جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں ان کا مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے میں پہنچا کہ دنیا میں جتنے دین پائے جاتے ہیں جتنے مذہب پائے جاتے ہیں اس میں سب سے بہترین دین کا نام ہے دین اسلام دوسرا جملہ جو لکھا اس پہ صلوات پڑھے تو جانے اس نے پہلا جملہ تو یہ لکھا کہ دنیا میں جتنے دین پائے جاتے ہیں ان سارے دینوں میں سب سے اچھا دین دین اسلام ہے اور دوسرا جملہ جو اس نے بہت کڑوا اور سچا لکھا کہ دنیا میں جتنی قومیں پائی جاتی ہیں ان قوموں میں سب سے بدترین قوم کا نام مسلمان تو ہماری سمجھ ہی میں یہ نہیں آتا کہ دین بہت اچھا ہے مگر اسی دین کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ بدترین کیوں ہو گئے آج اگر ہم غور کریں اخبارات پڑھتے ہیں ٹی وی سنتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اگر آپ کی نگاہیں ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا بچے کو معلوم ہوگا کہ آج دنیا میں جتنی قومیں رہتی ہیں سب سے زیادہ بدنام قوم مسلمان ہے یا نہیں ہے جھوٹے مسلمان قاتل مسلمان دہشت گرد مسلمان چور مسلمان ڈاکو مسلمان قاتل مسلمان بے اعتبار مسلمان حسد کرنے والے مسلمان کون سا الزام ہے جو مسلمان کے دامن پر نہیں تو آخر سب سے اچھے دین کے ماننے والے سب سے برے کیوں ہو گئے اللہ نے یہ دین اسلام جس نبی کے سپورٹ کیا وہ نبی مرسل اعظم ہے سرتاج اب 1,24,000 انبیاء میں سب سے بلند نبی اور سب سے اونچے اور سب سے عظیم نبی کا نام ہے حضور سرور کائنات سرتاج انبیاء بن کر آئے محبوب خدا بن کر آئے اخلاق کے بلند درجات پر فائز ہو کر آئے
سوچو اخلاق کے بلند درجات پر فائز ہو کر نبی جو اس دنیا میں آیا، اس کی نبوت کا کلمہ پڑھنے والے بلند اخلاق پر کیوں فائز نہیں ہوئے؟ وہ دنیا میں سب سے زیادہ بدنام کیوں ہو گئے؟ اور میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، آپ تو شیعان حیدر کرار ہیں نا، آپ کے دل میں محبت مولا کائنات ہے یا نہیں ہے؟ آپ تو محبت علی کا اس طرح سے اظہار کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی اپنے رہبر کا اس طرح سے اظہار نہ کرتا ہوگا محبت کا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ اب میں آپ ہی سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دل میں علی کی محبت ہے، اسی محبت علی کا واسطہ مجھے بتاؤ کہ جس محلے میں تم رہتے ہو، جس گاؤں میں تم رہتے ہو، جس قریے میں تم رہتے ہو، جس شہر میں تم رہتے ہو، جس ضلع میں تم رہتے ہو، اور جس صوبے میں تم رہتے ہو، یا جس ملک میں تم رہتے ہو، اس ملک میں دوسری قومیں بھی تو آباد ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہی رہتے ہیں، دوسری قومیں بھی تو ہیں۔ مجھے بتاؤ اے علی والو، مجھے بتاؤ ان قوموں کے درمیان کیا تمہاری یہ پہچان ہے کہ یہ علی والے ہیں؟ آپ پردھان جی ہیں، ہوا کریں، زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، سیاست میں بھی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، مگر یہ بتاؤ کہ دوسری قومیں کیا تمہیں اس لحاظ سے پہچانتی ہے کہ یہ علی والے ہیں؟ علی والے ہیں وہ قومیں کیا یہ کہتی ہیں یہ علی والے ہیں لہذا سچ بولتے ہیں، یہ علی والے ہیں لہذا کسی کی غیبت نہیں کرتے ہیں، یہ علی والے ہیں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ علی والے ہیں چوری نہیں کر سکتے ہیں، یہ علی والے ہیں بے ایمانی نہیں کر سکتے ہیں، یہ علی والے ہیں بڑے ایماندار ہیں؟ اگر یہ شناخت تم نے بنائی ہے تو علی کی محبت کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے اور علی کو امام کہنے کا حق بھی حاصل ہے۔ لیکن اگر یہ پہچان غیر قوموں میں نہیں بنا سکے تو علی کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ اظہار محبت علی کا فائدہ کیا ہے؟ کم سے کم اتنا تو کرو کہ لوگ تمہیں علی کے نام سے پکار سکے، علی کے لیے زینت کا سبب بنو، علی کے لیے بدنامی کا سبب نہ بنو۔ اور میں آخر میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو اپنے کو کنیزان جناب فاطمہ زہرا کہتی ہیں، میری بہنوں مجھے بتاؤ جس گاؤں میں تم رہتی ہو اس گاؤں میں جو دوسری عورتیں ہیں ان سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو کیا وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہیں اس لیے ان کے چہرے پر نور ہے، یہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہے اس لیے اس کے چہرے پر روب ہے، یہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہے اس لیے سچ بولتی ہے، یہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہے اس لیے جھوٹ نہیں بولتی ہے، یہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہے اس لیے اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، یہ دھوکہ دینے والی نہیں ہے؟ اگر یہ پہچان بنائی ہے تو اپنے کو کنیزان فاطمہ زہرا کہو، اور اگر یہ پہچان نہیں بنا سکی ہو تو کنیزان فاطمہ کہنے کا حق آپ کو کیا حاصل ہے؟ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اب یہیں سے دو باتیں میری سن لیجئے اور بڑے قاعدے کے ساتھ سن لیجئے کہ اگر جب اچھا دین ہے اور اچھا نبی ہے اور اچھے امام ہمارے ہیں تو ہم بدنام کیوں ہو کے رہ گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے آپ کے نبی نے اور آپ کے امام نے آپ کو متوجہ کیا تھا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کی قومیں تمہیں سلام کریں، دنیا کی قومیں تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں، دنیا کی قوموں پر تمہارا روب طاری ہو جائے، دنیا کی قومیں دنیا کے اوپر تمہاری حکومت قائم ہو جائے، طاقت تمہارے پاس ہو، قوت تمہارے پاس ہو، عزت تمہارے پاس ہو، عظمت تمہارے پاس ہو، وقار تمہارے پاس ہو، یہ ساری چیزیں تمہارے پاس ہو، تو نبی نے بھی کہا، امام نے بھی کہا اگر یہ ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ اگر علم حاصل کرو گے تو حکومت مل جائے گی، اگر علم تمہارے پاس ہوگا تو سلطنت مل جائے گی، اگر علم تمہارے پاس ہوگا تو طاقت مل جائے گی، اگر علم تمہارے پاس ہوگا تو قوت مل جائے گی، اگر علم تمہارے پاس ہوگا تو تاج و تخت مل جائے گا، اگر علم تمہارے پاس ہوگا تو دنیا کی قومیں تمہیں سلام کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ جہاں علم ہوگا وہیں طاقت ہوگی، جہاں علم ہوگا وہیں حکومت ہوگی، جہاں علم ہوگا وہیں سلطنت ہوگی، جہاں علم ہوگا وہیں سلام ہوگا۔ اور اگر علم نہیں ہوگا تو طاقت ہوگی بھی تو کمزوری سے بدل جائے گی، حکومتیں ڈھہ جائیں گی، سلطنتیں مٹ جائیں گی۔ اور ہوا بھی یہی، جب نبی نے کہا علم حاصل کرو، امام نے کہا علم حاصل کرو، مسلمانوں نے علم حاصل کیا۔ نبی نے اس زمانے میں جو جنگیں اسیر ہو کر لوگ آتے تھے تو اس وقت تک کا دستور یہ تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی اور فوجی گرفتار ہو کر آتے تھے تو ان کا یہ تاوان آزادی کے لیے پیسہ مانگا جاتا تھا، اتنے ہزار دے جاؤ اور اپنا قیدی چھڑا کے لے جاؤ۔
تو لوگ رشتہ دار پیسہ جمع کر کے آتے تھے اور پیسہ جمع کر کے اپنے عزیز کو چھڑا کے لے جاتے تھے. یہی دستور تھا دنیا میں. نبی نے نیا دستور نکالا, آزادی کے لیے نہ ہم پیسہ لیں گے نہ دولت لیں گے. کہا پھر کیسے آزاد کریں گے؟ کہا اس کے پاس جو بھی علم ہے وہ مسلمان کو سکھا دے, اور جب وہ مسلمان کو اپنا علم سکھا دے گا تو یہی اس کی آزادی کا پروانہ ہوگا. تو جو قومیں گرفتار ہو کر آتی تھی ان کا علم مسلمانوں کی طرف منتقل ہونے لگا, اور اتنا منتقل ہوا کہ علم جب آ گیا تو سن چوتھی صدی عیسوی سے لے کر 8ویں صدی عیسوی تک 500 سال کا زمانہ ایسا زمانہ ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, نوجوان جو انٹرنیٹ چلانا جانتے ہیں وہ دیکھیں کہ 8ویں صدی عیسوی سے لے کر چوتھی صدی عیسوی سے لے کر 8ویں صدی عیسوی تک پوری دنیا پر مسلمانوں کی طاقت و قوت کا ڈنکا بجتا. 2/3 دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اسی علم کی وجہ سے. 1/3 جو دنیا بچی تھی وہ ان کے علم کا لوہا مانتی تھی, انہیں سلام کرنے پر مجبور تھی, اس لیے کہ پیسہ ان کے پاس تھا, دولت ان کے پاس تھی, وسائل ان کے پاس تھے, سب کچھ ان کے پاس تھا. یہ یورپ والے جو آج بڑے بڑے علم کے مالک بنتے ہیں کل بالکل جاہل تھے, مسلمان پڑھے لکھے تھے. تو جب علم مسلمانوں کے پاس تھا تو ساری طاقتیں مسلمانوں کے پاس آ گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ لوگ متوجہ ہوئے, لہذا انہوں نے آہستہ آہستہ مسلمانوں سے علم کو چھیننا شروع کیا, اور چوری کر کے زبردستی علم اپنے ساری لائبریری ہماری ادھر چلی گئی. وہ خرید کے لے گئے, ہمارے گھروں سے پرانی کتابیں خرید کے لے گئے, اور جو علم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے انہیں پیسہ دے کے ان کا منہ بند کر دیا, شراب اور شباب میں ڈبو دیا, اور علم چرا کے چلے گئے. اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ مسلمان خالی ہاتھ رہ گئے. آج حکومت ان کے پاس ہے, سلطنت ان کے پاس ہے, دولت ان کے پاس ہے, طاقت ان کے پاس ہے. مسلمان کمزور ہو گیا, مسلمان ذلیل ہو گیا, مسلمان جھوٹا ہے, مسلمان غدار ہے, مسلمان قاتل ہے, مسلمان ظالم ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی نام مسلمان کے پاس بچا نہیں ہے. صلوات پڑھنے پر محمد والے. کیا اگر دولت و حکومت و سلطنت و طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو. ہم جاہل رہ گئے, سب کچھ ہاتھ سے چلا گیا. نبی نے دوسرا فارمولہ دیا, اگر دنیا کی قوموں کے سامنے عزت دار بن کر رہنا چاہتے ہو اور حکومت اور سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتے ہو تو دولت مند بنو, فقیر نہ بنو, بھیک مانگنے والے نہ بنو, امیر بنو, دولت مند بنو, پیسے والے بنو. کب تک فقیری کی زندگی گزارو گے؟ نبی نے بھیک مانگنے والوں کو ہمیشہ برا کہا, امام نے کبھی بھی بھیک مانگنے والوں کو اچھا نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کہ کاروبار کرو, نوکری کو منع کیا. نوکری میں رزق کم ہے, کاروبار میں رزق زیادہ ہے. کہا کاروبار کرو اور پیسہ کماؤ, دولت مند بنو. اسلام کبھی بھی مسلمانوں کو غریب دیکھنا نہیں چاہتا, اور خاص طور پر آپ کا کوئی بھی امام اپنے شیعوں کو غریب دیکھنا نہیں چاہتا. یہ غلط ہے کہ صاحب ہم غریب ہیں, بہت اچھے ہیں. ہمارے مولوی تو غریب تھے, کہتے نا, ممبروں سے آپ نے جو سنا وہی تو آپ کی زبان پہ آتا. ممبروں سے آپ نے یہی تو سنا ہے کہ مولا اتنے غریب تھے بیچارے کہ وہ جو کی سوکھی بھی روٹیاں باسی کھایا کرتے تھے. اگر پیسے والے ہوتے تو بھی جو کی سوکھی بھی روٹیاں کیوں کھاتے, یہی سنا ہے نا. ارے دوستو ذرا عقل استعمال کرو. جس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ مولا جو کی سوکھی بھی روٹیاں کھا رہے تھے, اسی زمانے کا دسترخوان امام حسن آپ کو یاد نہیں رہتا؟ اگر غریب تھے تو دسترخوان امام حسن اتنا وسیع کیوں تھا؟ یہ تو مصلحت تھی امامت کی کہ وہ جو کی سوکھی بھی روٹیاں کھا رہے تھے, ورنہ تمہارا امام ہرگز غریب نہیں تھا, ہرگز غریب نہیں تھا. آپ نے ممبر سے آدھی بات سنی ہے کہ جب رشتہ لے کر گئے تو نبی نے کہا کہ مال دنیا ہے کچھ مہر میں دینے کے لیے؟ تو علی نے کہا ایک زرہ ہے, ایک تلوار ہے, ایک گھوڑا ہے. یہی سنا ہے نا. اور آپ سر دھنتے ہیں, ہائے ہمارا مولا, ہائے ہمارا مولا کتنا غریب تھا کہ مہر میں دینے کے لیے کوئی پیسہ ہی نہ تھا ان کے پاس, بالکل خالی جیب چلے گئے. اور نبی نے زیرہ بکوائی اور بکوانے کے بعد مہر لے لیا. سنا ہے نہیں سنا؟ دوستو آدھی بات سنی ہے, آدھی پوری بات نہیں سنی آپ لوگوں نے. ممبر سے بتایا اتنا گیا اپنے مقصد کے لیے.
کا اتنے غریب تھے کہ زرہ بیچ کے مہر ادا کیا، یہ آپ نے سنا، اور کسی ممبر سے کسی ذاکر نے یہ نہ پڑھا۔ اسی دن کی صبح جب نکلی تھی تو ان کے زمیندارے سے لاکھوں درہم و دینار آئے تھے، جو علی نے ایک ایک پیسہ غریبوں کو بانٹ دیا، یتیموں کو بانٹ دیا اور بیواؤں کو بانٹ دیا۔ جب بالکل دامن خالی ہو گیا تب رسول کے گھر گئے تھے، تو وہ درہم و دینار جو لاکھوں درہم و دینار علی نے بیواؤں غریبوں یتیموں کو بانٹا تھا، وہ کسی کو یاد نہیں رہتا۔ علی کی زرہ بک گئی، یہ سب کو یاد ہے۔ آپ کا امیر تھا مولا، غریب نہیں تھا، بہت امیر تھا۔ اور اگر ان کی دولت کا اندازہ لگانا ہے تو دوستو میں پھر صاحب کی طرف چلوں، اس لیے کہ کافی دیر ہو گئی، گرمی بھی بہت ہے۔ اتنا امیر تھا آپ کا مولا۔ آپ ذرا وصیت نامہ اٹھا کر دیکھیے، جس مولا کو آپ غریب سمجھتے ہیں کہ جو کی روٹی کھاتے تھے، زرہ بیچ کے مہر ادا کرتے تھے، آپ ذرا ان کا وصیت نامہ اٹھاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا نہ جانے کتنی 100 بیگھہ زمین انہوں نے بیواؤں کے نام کی تھی، کتنے چشمے تھے، کتنی نہریں تھیں جو یتیموں کے نام وقفی تھی، کتنی زمین تھی اور کتنی آمدنی کے ذرائع تھے جو انہوں نے مسافرین کے نام وقفی ہیں۔ اور یہ سارے اربوں روپے کی جائیداد جو آپ نے غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسافروں کے نام وقف کی تھی، اس کے بعد جو بچ گئی اس دولت کا آپ اندازہ لگائیں گے کتنی تھی؟ اس دولت کا اندازہ اس طرح سے لگائیے کہ امام حسن کا دسترخوان تو زندگی مولا کائنات میں ہی مشہور ہو گیا تھا۔ جب یہ حضرت علی علیہ السلام جو کی روٹی کھا رہے تھے تو امام حسن علیہ السلام کی یہاں دسترخوان وسیع ہوتا تھا۔ چنانچہ جب ایک عیسائی آیا تھا اور اس نے دیکھا کہ یہ جو کی سوکھی بھی روٹیاں کھا رہے ہیں تو وہ پھر بات کو امام حسن ہوگا، انہوں نے تم سے یہ نہیں کھائی جائیں گی، اگر تمہیں اچھا کھانا چاہیے تو جاؤ ادھر چلے جاؤ۔ دروازے کا بھی دکھا دیا، وہ گیا اور جا کے دیکھا اتنا وسیع دسترخوان، جہاں تمام قورمہ، بریانی اور کباب اور یہ اور وہ جو کچھ آپ کے دسترخوان پر ہوتا ہے امام حسن کے نام پر، وہ سب کچھ وہاں موجود تھا۔ تو ایک نوالا بیچارہ کھاتا تھا، جیب میں رکھتا تھا۔ امام حسن نے آن کے پوچھا، بھائی جب تو جائے گا تو میں تیرے گھر والوں کے لیے دے دوں گا، اس کی فکر مت کر، پیٹ بھر کے کھا لے۔ کہا نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں لے رہا ہوں۔ کہا پھر یہ جیب میں کیوں رکھ رہا ہے؟ کہ مسجد میں ایک غریب کو دیکھ کر آیا ہوں جو کی سوکھی بھی روٹیاں کھا رہا ہے، میں اس کے لیے لے رہا ہوں۔ کہ ان کی فکر نہ کرو، کوئی اور نہیں، میرا بابا علی ہے اور تمہارا حاکم اور امام علی ہے جو مسجد میں بیٹھ کے جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ وہ امام وقت تھے اللہ کے لیے، جو اللہ کے اور غریب سے غریب آدمی کی سطح کے مطابق ان کو زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ کہیں کوئی غریب آدمی یہ نہ سوچ لے کہ میرا امام تو اتنا بلند ہے اور اتنا امیر ہے اور ہم اتنے غریب ہیں۔ تو تمہارے مولا کے پاس اتنی زمین جائیداد تھی کہ انہوں نے غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو دی، اور اس کے بعد امام حسن نے اپنے آرام سے زندگی گزاری، ان کی اولاد میں وہ منتقل ہوئی، اور اس کے بعد جو کچھ بچی تھی امام حسن علیہ السلام کے امام حسین علیہ السلام کو ملی۔ امام حسین علیہ السلام نے علیحدہ سے کوئی جائیداد نہیں بنائی تھی، وہی حضرت علی علیہ السلام نے جو جائیداد بنائی تھی وہ امام حسین علیہ السلام کو ملی۔ کتنی تھی وہ جائیداد اور کتنا پیسہ تھا؟ اسی سے مولا علی کی امیری اور غریبی کا فیصلہ کیجئے۔ آج اب اگر یہ سوچ لیں آپ کہ چلو بمبئی گھوم کے آئیں گے یا دلی گھوم کے آئیں گے، اپنی فیملی کو ساتھ لے کر چلیں، کتنے دن آپ کی جیب اجازت دے گی؟ اس لیے کہ سفر میں، مسافرت میں آمدنی تو ہوتی نہیں ہے، خرچ ہی ہوتا ہے۔ ٹھہرو گے تو ہوٹل کا خرچہ، کھاؤ گے تو ہوٹل کا خرچہ، ایک ایک قدم پہ پیسہ دو گے تو ایک فیملی کا خرچ بھی ایک مہینے تک برداشت کرنا مالدار سے مالدار آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام اتنے امیر تھے، اتنے امیر تھے، اتنے امیر تھے، وہی مولا کائنات کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے مطابق کہ جب امام حسین نے 28 رجب کو مکہ چھوڑا تو ہزاروں لوگ حسین کے ساتھ ساتھ چلے۔ 6 مہینے تک سفر چلا، ایک مہینے نہیں، 6 مہینے میں کربلا پہنچے، اور 6 مہینے میں ہزاروں لوگ ساتھ، کچھ ساتھ چھوڑ کے جاتے تھے، کچھ ساتھ آ جاتے تھے، خرچہ اٹھاتے 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 کربلا کے میدان میں آئے۔ اور اب بھی اتنا پیسہ کہ بنی اسد کو بلا کے ساری کربلا کی زمین اپنے نام لکھوا لی اور نقد ادا کر دیا پیسہ، نقد ادا کر دیا پیسہ، اور ان کو وصیت کی یہ زمین بھی تمہاری، یہ پیسہ بھی تمہارا، بس وصیت ہے کہ جو زیارت کرنے کے لیے آئے انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا۔
ہماری طرف سے، اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ اتنے بڑے مالدار ہیں امام حسین علیہ السلام کہ ساری کربلا کی زمین خرید کے اسی کو ہبا کر، کہ اب غریب ہوگا، سب کچھ پیسہ ختم ہو گیا حسین کے پاس۔ ذرا مجھے بتاؤ نوجوانوں، ذرا سوچ کے بتاؤ کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد، 6 مہینے کا خرچہ اٹھانے کے بعد اور زمین بنی اسد سے خریدنے کے بعد، اب سب کچھ چلا گیا مولا کے ہاتھ سے، اب تو شہید ہونے کی منزل ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر دوستو کچھ نہ ہوتا تو یزیدی فوج بعد شہادت امام حسین خیمے لوٹنے کے لیے نہیں آتی۔ خیموں پر حملہ کرنا اور خیموں کو لوٹنا دلیل ہے، انہیں معلوم تھا کہ خیمے کے اندر مال موجود ہے، اسی مال کی لالچ میں خیمے پہ حملہ کیا تھا اور بہت مال ملا انہیں، وہ لوٹ کے لے گئی، علیحدہ بات ہے۔ خیمے کے اندر پھر بھی اتنا مال تھا کہ انہوں نے حملہ ہی اس لیے کیا تھا، انہیں معلوم تھا کہ خیمے کے اندر بہت پیسے ہیں، بہت دولت ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، سب کچھ ہے، لہذا انہوں نے خیمے پہ حملہ کر دیا اور اس کے بعد لوٹ مار مچائی اور جو کچھ تھا وہ لوٹ کے لے گئے۔ یہ پوری تاریخ ہے، آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر کچھ بھی نہ ہوتا، انہیں معلوم ہوتا کہ کچھ نہیں رہا ہے، تو وہ خیموں میں لوٹنے کی غرض سے نہ آئے۔ لوٹنا بتا رہا ہے کہ اب بھی اتنا مال تھا، اور بعد شہادت امام حسین جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا تب بھی اتنی زمین موجود تھی کہ ایک ہی باغ تھا چوتھے امام کے بعد جس میں 500 درخت تھے، ایک ہی، اور بھی زمینیں تھیں، لیکن جو سب کچھ زمین بیچنے کے بعد بچا تھا اس میں ایک باغ ایسا تھا جس میں 500 درخت تھے کھجور کے، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز شکرانہ امام زین العابدین پڑھا کر۔ تو تمہارا کوئی امام غریب نہیں تھا، لہذا امام یہ کہتے ہیں کہ ایسیوں غریبی کی زندگی نہ گزارو، اتنے پیسے کماؤ، اتنے پیسے کماؤ، اتنی دولت کماؤ کہ تمہارا گھر سب سے اچھا ہو، تمہارا دسترخوان سب سے زیادہ وسیع ہو، تمہارے جسم پر کپڑے بھی اچھے ہوں، آنے جانے کے لیے سواری بھی تمہارے پاس بہترین ہو، اور دنیا دیکھ کے کہے یہ علی والے ہیں، اس لیے یہ مالدار ہیں، یہ اصولی زندگی گزارتے ہیں، اس لیے یہ مالدار ہے۔ غریبی کے اوپر لعنت بھیجو اور دولت کمانے کی کوشش کرو، مگر میرے نوجوانوں اتنا یاد رکھنا، جو کچھ بھی کماؤ وہ جائز ذریعے سے، رزق حلال، رزق حلال ہونا چاہیے، جہاں سے ملے، جیسے ملے، جتنا ملے ہمارے پاس آ جائے، یہ اصول غلط ہے، یہ فکر نہیں کرو، بلکہ یہ دیکھو ہمیں زیادہ سے زیادہ کما کے مالدار ہونا ہے، مولا کے سیاہ ہونے کی حیثیت سے، تاکہ ہمارے عزت کی وجہ سے ہمارے مولا کو عزت مل سکے۔ جب لوگ خالی ہاتھ خالی جیب ہوتا ہے نا تو سگے رشتہ دار سلام کرنے سے انکار کر دیتے، غیر کہاں سے کریں گے؟ اگر تمہارے پاس دولت ہوگی تو دنیا تمہاری عزت کرنے پر مجبور ہوگی، اور تم سے جب مروب ہو جائے گی تو تمہارے مولا کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہ تمہاری دولت مولا کے فضائل بیان کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، لہذا غریبی کو ٹھوکر مارو، مالدار بننے کی کوشش کرو، جائز ذریعے سے رزق حلال کماؤ اور مالدار بنو، تاکہ تمہاری بھی عزت بلند ہو جائے اور تمہاری وجہ سے تمہارے مولا کی عزت بھی بلند ہو سکے، اور دنیا کی قومیں انہیں سلام کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ مولا نے بالکل واضح طور پر آپ سے فریاد کی ہے، کونوا لنا زینن ولا تکونوا لنا شینن، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، ہماری بے عزتی کا سبب نہ بنو۔ ایسا کوئی کام نہ کرو کہ مولا کے متعلق لوگ غلط رائے قائم کریں، ایسے اعمال انجام دو کہ تمہارے نیک عملی کو دیکھ کر غیر قوم مولا کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ عزیزان گرامی، بس میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ آپ کے سامنے کہہ دیا، انشاءاللہ آپ توجہ دیں گے ان باتوں کی طرف۔ میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں، اب ربط مصائب کے بھی مجھ سے مطالبہ نہ کرو۔ جب حسین کے پاس کوئی نہ رہا اور راہ خدا میں قربانی کرنے کے لیے حسین کے پاس کوئی نہ رہا تو اپنے جوان بیٹے سے کہا، تقدم یا بنیا، اے میرے لال ذرا آگے بڑھو۔ علی اکبر آگے بڑھے، حسین نے سر پر امامہ رکھا، دوست پر ہوا ڈالی، کہا میرے لال جاؤ خدا حافظ، اور جاؤ خیمے میں جا کر اپنی پھوپھی سے بھی اجازت لے لو۔ اب مجھے نہیں معلوم زینب سے اجازت کیسے ملی، ام لیلہ سے رخصت کیسے ہوئے، سکینہ سے جدا کیسے ہوئے، ہاں اتنا تاریخ بتاتی ہے کہ خیمے کا پردہ کبھی اڑتا ہے کبھی گر جاتا ہے۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے غور سے دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں تو خیمے کا پردہ اٹھ جاتا ہے، مگر سکینہ قدموں سے لپٹ جاتی ہے۔ اے بھیا شبر دروازے مارے گا، یہ بتاؤ مجھے کون بتائے گا
کبھی زینب کو لینے سے لگا لیتی ہے، اے بیٹا تم بھی جا رہے ہو، ہمارے سر سے چادر اترے گی۔ آخری مرتبہ خیمے سے نکلے مگر معلوم یہ ہوتا تھا جیسے بھرے گھر سے جوان کا لاشا نکلا ہو۔ بابا کو آخری سلام کیا، حسین نے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، فاطمہ کا چاند میدان میں آیا، لو چاروں طرف سے فوج نے گھیر لیا، ایک ظالم نے سینے پر نیزے کا پھل مارا، اب جو نیزے کا پھل نکالا تو کلیجے میں نیزے کی ہڈی اٹک کے رہ گئی۔ علی اکبر گھوڑے سے نیچے آئے تو آواز دی، بابا آپ پر آخری سلام۔ حسین کے کانوں میں آواز آئی، کمر کو تھام لیا، دوڑتے ہوئے میدان کی طرف چلے۔ اے بیٹا، عباس کی آواز نے کمر کو توڑ دیا، تیری آواز آخر نے میری آنکھوں سے روشنی کو چھین لیا۔ بیٹا آواز دو۔ علی اکبر کہہ رہے تھے، بابا جلدی آئیے، بابا جلدی آئیے۔ اسی آواز کے سراہانے علی اکبر کے پہنچے، سر کو زانوں پر رکھا، کہا بیٹا یہ تو بتاؤ تکلیف کہاں زیادہ ہے؟ کہا بابا دل میں بہت تکلیف ہے۔ ایک مرتبہ حسین اٹھے، پہلو میں آ کے بیٹھے، لو عزادارو، دنیا کا عظیم انسان ایک عظیم امتحان دینے کے لیے کربلا کے میدان میں آ گیا۔ سارے ملائکہ سمٹ کے کربلا میں آ گئے، آدم سارے انبیاء کو لے کے کربلا کے میدان میں آ گئے۔ ایک طرف ملائکہ رو رہے ہیں، ایک طرف انبیاء رو رہے ہیں، حسین کے پاس رسول خدا ہے، فاطمہ زہرا ہے، علی مرتضیٰ ہے، حسن مجتبیٰ ہے۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا، اے بیٹا ذرا دل کو سنبھال۔ علی کی آواز آئی، میرے لال میری شجاعت کے جوہر دکھا دے۔ حسن کی آواز آئی، میرے بھائی میرے بازوؤں کی قوت دکھا دے۔ فاطمہ کی آواز آئی، اے بیٹا میرے شیر کے جوہر دکھا۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی آستین کو چڑھایا، علی اکبر کے سینے میں ہاتھ ڈالا، نیزے کے پھل کو پکڑا، یا علی مدد سیال